بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج ہم لوگ سورۃ المنافقون پر بات کریں گے، لیکن یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیوز کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیتے رہا کریں۔ باقی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سورۃ المنافقون، یہ آیت کی ابتدا میں المنافقون کا لفظ ہے اور اس صورت میں منافقین کے احوال ہی بیان کیے گئے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام المنافقون رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہ صورت ایک ایسے حادثے کے بارے میں نازل ہوئی جو اس وقت پیش آیا جب مسلمان اس غزوہ میں فتح یاب ہونے کے بعد مریسی نامی ایک کنویں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اس صورت کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال جنگ سے واپسی کے سفر میں یا مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے فوراً بعد اس کا نزول ہوا۔ خیر، ہم اس کے نزول پر تو بات نہیں کریں گے، لیکن اس کی وجوہات کیا تھی اس پر بات کریں گے۔ اس واقعے کے اسباب و علل کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں فتنہ و نفاق کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تو تب ہی ہم اس واقعے کی سنگینی کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یثرب میں دو قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ ان میں درینہ رنجشیں اور رقابتیں تھیں جو معمولی بات پر جنگ کے شعلوں میں بدل جاتی، اور جب ایک مرتبہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تو پھر برسوں بجھنے کا نام نہ لیتے۔ مسلسل خانہ جنگی کے باعث دونوں قبیلے کمزور ہو گئے تھے۔ صلح و امن سے زندگی بسر کرنے کی خواہش ان کے دلوں میں چٹکیاں لینے لگی تھی، لیکن ان میں کوئی ایسی شخصیت نہ تھی جو دونوں قبیلوں کے لیے قابل قبول ہو۔ آخرکار عبداللہ ابن ابی جو خزرجی تھا، وہ ایک ایسے قائد کی حیثیت سے ابھرا جس کی قیادت پر دونوں قبیلے متفق ہو گئے۔ اس کی تاج پوشی کی رسم ادا ہونے والی تھی، اس کے لیے تاج سونار کے پاس بن رہا تھا۔ اس اثنا میں یثرب کی فضا میں اسلام کے اثرات بڑی قوت سے نمودار ہونے لگے۔ عقبہ اولیٰ میں چند یثربی مشرف با اسلام ہوئے۔ واپس آ کر انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ دوسرے سال اسی موقع پر دونوں قبیلوں کے 75 افراد مکہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر اسلام کی بیعت کی۔ ان میں سے حضرت عباس ابن عبادہ بن نزلہ انصاری بھی تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی بیعت نہ کی جائے، عبداللہ ابن ابی کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے تاکہ اتحاد و تعاون کی جو فضا یثرب میں بڑی مدت کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی بدمزاجی رونما نہ ہو۔ لیکن دوسرے ساتھیوں نے ان کی اس تجویز کو کوئی اہمیت نہ دی اور سب نے شرف بیعت حاصل کر لیا۔ جب یہ قافلہ واپس یثرب پہنچا اور عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں کو اس کا علم ہوا تو ان کے غم و غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی تاج پوشی کی رسم اب کبھی ادا نہ ہوگی۔ یہاں کے مسلمان، جن میں اوس و خزرج کے رؤسا بھی شامل تھے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا رئیس بنانا ہرگز پسند نہ کریں گے۔ معاہدے کے مطابق مکہ سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ عرصے کے بعد ہجرت کر کے یثرب تشریف لے گئے۔ حضور کے قدم رنجہ فرمانے سے یثرب مدینۃ النبی بن گیا۔ عبداللہ اور اس کے امراض ساتھیوں نے جب اپنے آقا کے ساتھ مسلمانوں کی والہانہ محبت کو دیکھا تو انہوں نے اپنا بھلا اسی میں سمجھا کہ وہ بھی مسلمانوں میں شامل ہو جائے۔ ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا، نمازوں میں بھی حاضر ہوتے، زکوٰۃ بھی دیا کرتے، لیکن حضور اور اسلام کے بارے میں بغض و عناد کے جذبات شدت اختیار کرتے گئے۔ وہ اس گھاٹ میں رہتے کہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ کھڑا کر کے ان کی جمعیت کو منتشر کر دے اور دوبارہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اوس و خزرج دونوں قبیلے حضور سے مایوس ہو کر عبداللہ ابن ابی کو اپنا قائد اور رئیس تسلیم کر لے۔ لیکن عبداللہ تھا بڑا عیار، جب بھی اسے موقع ملتا وہ اپنی جھوٹی عقیدت کو بڑے زوردار الفاظ سے ظاہر کرتا تاکہ اس کے دل کا کھوٹ لوگوں پر عیاں نہ ہوئے۔ اس نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جمعہ کے روز جب مدینہ اور مضافات کے تمام مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے
تو یہ بھرے مجمع میں اٹھ کر یہ اعلان کرتا: بھائیو، یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ ان کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اور شرف بخشا ہے۔ آپ لوگ دل و جان سے ان کی تائید کریں، ان کے ہر ارشاد کو گوش ہوش سے سنا کریں اور جو حکم دے اس کی تعمیل کیا کریں۔ اس سب کے باوجود بسا اوقات اس کے دل میں چھپا ہوا بغض آشکار ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں اس سے مدبھیر ہو گئی۔ اس نے بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے سعد بن عبادہ کو بلا کر شکایت کی تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ شخص قابل رحم ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے اس کے لیے تاج بن رہا تھا اور اس کی تاج پوشی کی تقریب منانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو حضور کے آنے سے اس کے سارے خواب پریشان ہو گئے اور اس کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ تو سمجھتا ہے کہ حضور نے اس کا تاج اور تخت چھین لیا، اس لیے اسے نرمی کا برتاؤ ہی بہتر ہے۔ جنگ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنی کنیکا نے عہد شکنی کی تو حضور نے ان کی گوشمالی کے لیے ان پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا۔ یہ منافق اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور ان کی حمایت کے لیے تیار ہو گیا اور حضور کے ذرا کے دامن کو پکڑ کے کھینچ کر کہنے لگا: یہ قبیلہ 700 جنگجوؤں مردوں پر مشتمل ہے، یہ میرے حلیف ہیں، میرے اشارے پر سربکف میدان میں آ کودتے ہیں، کیا آپ میرے حلیفوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دینا چاہتے ہیں؟ جنگ احد کا معرکہ مسلمانوں کے لیے انتہائی کرب و اضطراب کا باعث تھا۔ کفار مکہ 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر دھاوا بولنے کے ارادے سے بڑھے آ رہے تھے۔ مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 1000 تھی۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی سے اس سے زیادہ جنگجو افراد کا ملنا ممکن نہ تھا، تو ان میں سے 300 عبداللہ ابن ابی کے حواری تھے۔ حضور علیہ السلام 1000 کے لشکر کو لے کر میدان احد کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ اپنے 300 حواریوں سمیت الگ ہو گیا اور مدینہ واپس لوٹ آیا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں پر کیا گزری ہوگی۔ پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی اور عین لڑائی کے وقت 300 ساتھیوں کا الگ ہو جانا مسلمانوں کے صبر و شکیب کی بڑی سخت آزمائش تھی، لیکن اس ظالم کو ایسی بے وفائی سے ذرا شرم نہ آئی۔ اس کا نفاق جس کو وہ اب تک بڑی ہوشیاری اور عیاری سے چھپائے ہوئے تھا، مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا۔ جنگ احد کے بعد نماز جمعہ کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حسب معمول اس نے وہی جملے دہرانے چاہے جو ہر جمعہ کو وہ دہرایا کرتا تھا، تو ایک مسلمان نے اسے جھڑک کر کہا: کم وقت بیٹھ جا، تمہیں ایسی باتیں اب زیب نہیں دیتی۔ اس نے اس چیز کو اپنی توہین خیال کیا اور بڑبڑاتا ہوا لوگوں کے سروں سے پھلانگتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انسان نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور اسے نصیحت کی کہ ابھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لو۔ وہ بگڑ کر بولا: میں ان سے معافی مانگنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ بنی نذیر کی عہد شکنی اور غداری کی سزا دینے کے لیے جب حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تو اس خبیث نے انہیں کہلا بھیجا کہ گھبراؤ مت، میں اور میرے ساتھی تمہارے ساتھ میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور اگر ہمیں شکست ہوئی اور تمہیں یہاں سے جلا وطن ہونا پڑا تو تنہا تم ہی مدینہ کو نہیں چھوڑو گے بلکہ ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے چلے جائیں گے۔ تو ان کی اس سازش سے یہود کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے ہوں گے اور مسلمانوں کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اس کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی اس سازش سے مطلع فرما دیا، اس طرح ان کے منافقت کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ ڈالا۔ اگرچہ حضور علیہ السلام اور سارے مسلمانوں پر ان لوگوں کی منافقت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو کلیتاً اسلام سے خارج کرنے کا اعلان نہ کیا جائے۔ بیرونی دشمنوں سے جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے مدینہ کے اندر ایک دوسرے محاذ پر جنگ کا آغاز مناسب نہ تھا۔ نیز عبداللہ کے حواریوں میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے ذی اثر لوگ کافی تعداد میں تھے۔
ان حالات میں ان لوگوں سے لڑائی بڑے خلفشار کا باعث بن سکتی تھی۔ دوسری طرف عبداللہ اور اس کے ساتھی بھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اعلانیہ جنگ کر سکیں۔ انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں۔ اس طرح وہ مسلمانوں سے ہر طرح کا مفاد بھی حاصل کر سکتے تھے اور انہیں مناسب موقع پر مؤثر طریقے سے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ یہی حالات تھے جب غزوہ بنی مصطلق کی نوبت پیش آئی اور دوسرے اہل ایمان کے ساتھ عبداللہ اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی شرکت کا موقع مل گیا۔ اس سفر کے دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں پر دو ایسے مہلک وار کیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم مسلمانوں کی دستگیری نہ فرماتا تو مسلمان ان مہلک واروں سے جانبر نہ ہو سکتے۔ اس کا ایک واقعہ افق جس کے متعلق سورہ نور میں ہے وہ میں آپ لوگ ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گی، اور دوسرا یہ واقعہ جس کی تفصیل ابھی میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کی باقی ڈیٹیلز میں آپ لوگ ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔